کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. بولتی رہنا ہاں ہاں بالکل بالکل تو ٹھیک کہہ رہی. کیا بات, بڑی غلطی کی, تیری بات پہلے مان, تیری بات پہلے مان لینی چاہیے تھی. یوں جب ساری اندر سے اس کی گیس نکل جائے, سلنڈر خالی ہو جائے, پھر چولہا جلاؤ, ٹھنڈا ہی ہوگا. اللہ لگائے تم کو ہاتھ بھی سیکیں اور آگ بھی نہ جلے, یہ تو نہیں ہو سکتا. عورت کی مزاج میں پیدا ہوا کہ جتنا بھی نرم لہجہ کر لو, پیار کر لو, اس نے اٹھتے بیٹھتے کہیں نہ کہیں ٹیڑھا پن ضرور دکھانا. مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. آج میں آپ کے سامنے مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب کا ایک بیان لے کر آیا ہوں. اس بیان کو دھیان سے سنیے گا, آپ کو بہت فائدہ ہوگا. چلیے آپ بھی میرے ساتھ سنیے گا. تمہیں جلدی تو نہیں گھر جانے کی؟ میں نے بھی ایک دو دن گھر کوئی نہیں جانا, چلو بیٹھے رہے. تم گھر جا کے فیس ٹو فیس گالیاں سن لینا, میں فون پہ سن لوں گا. اللہ اللہ خیر. جتنے زیادہ زور زور سے ہنسے لگ رہا آپ بھی سن کے ہی آئے ماشاءاللہ. کوئی نہیں, ان کی سننی چاہیے. ساس نہیں سنتی, سسر نہیں سنتا, دیور جٹھانی, کوئی تم نہ سنو تو پھر کون سنے گا؟ ان کی سننی چاہیے اور سن کر برداشت کرنی چاہیے. اچھا, زندگی کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. بولتی رہنا ہاں ہاں بالکل بالکل تو ٹھیک کہہ رہی. کیا بات, بڑی غلطی کی, تیری بات پہلے مان, تیری بات پہلے مان لینی چاہیے تھی. یوں جب ساری اندر سے اس کی گیس نکل جائے, سلنڈر خالی ہو جائے, پھر چولہا جلاؤ, ٹھنڈا ہی ہوگا. اللہ لگائے. تم کو ہاتھ بھی سیکیں اور آگ بھی نہ جلے, یہ تو نہیں ہو سکتا. عورت کی مزاج میں پیدا ہوا کہ جتنا بھی نرم لہجہ کر لو, پیار کر لو, اس نے اٹھتے بیٹھتے کہیں نہ کہیں ٹیڑھا پن ضرور دکھانا. ایک ٹیڑھے پن کو تم برداشت کرو, تمہارے 100 ٹیڑھے پن کو یہ برداشت کرے گی. وگرنہ اسے تو اللہ نے لگامیں ڈال رکھی ہیں. اگر یہ اپنی آئی پر آ جائے نا تو بندے کو گندم کی گولیاں کھانے میں مجبور کر دیتی ہے. بچنا. مولویوں کے گھروں میں جھگڑے کیوں نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں پر آواز ہی کوئی نہیں آتی. ہر ایک کے گھر کے اندر بھانڈے کھڑکتے ہیں, الحمدللہ مولویوں کے گھر کے اندر بھانڈے ہوتے ہی نہیں ہیں کھڑکے کا. ہماری تنخواہوں کا معیار اتنا کوئی نہیں بھانڈے لے کے آئے, تیرے سے مانگ تانگ کے اللہ کچھ گزارا کر لیتے ہیں. ذرا معاف کرنا, میں کیا کروں, میں جا کے بیٹھ جاؤں. سنو تک انہی کے لیے تو بات کر رہا ہوں تاکہ صبح آپ کا ان سے واسطہ پڑے گا. تو میرے لاڈلو, بچ بچ کے چلنا ہے, ساتھ لے کے چلنا ہے. ان کے سامنے رو یہ بھی برداشت نہیں ہوتا, ان کے سامنے ہنسو یہ بھی برداشت نہیں ہوتا, ان کے سامنے چپ رہو یہ بھی برداشت نہیں ہوتا. مثال وہی باپ بیٹے کی اور ایک گدھے کی. باپ بیٹا جا رہے تھے, گدھا پاس تھا. وہ کہنے احمق لوگ ہیں, سواری ساتھ ہے, پیدل چل رہے. دونوں بیٹھ گئے, آگے کا احمق لوگ ہیں, اتنی سی جان پر 2 بندوں کا بوجھ ہے. باپ نے رسی پکڑ لی, بیٹے کو بٹھا دیا. لوگ کہنے کتنا بے وقوف نافرمان ہے, خود بیٹھا ہوا باپ کو بٹھا رکھا ہے. باپ نے اپنے بیٹے کو اتارا, خود بیٹھ گیا. انہوں نے کہا دیکھ یار کتنا بڑا ظالم ہے, خود بیٹھا بیٹے سے رسی کھچوا رہا ہے. انہوں نے کہا کرے کیا, ایک نے 2 ٹانگیں پکڑی, ایک نے 2 ٹانگیں, گدھے کو کندھے پہ اٹھا لیا. لوگ کہنے کتنے بے وقوف ہیں, اسی پر بیٹھنا چاہیے تھا, اسی کندھے پر اٹھا لیا. لوگ جینے نہیں دیتے. اس لیے ہنسا رہا ہوں کہ میری بھی نیند اڑے, تھوڑی سی آپ کی بھی اڑے. ہنسنے والا مزاج بنے گا تو رونے والے مزاج آئے گا, رونے والا مزاج بنے گا تو اللہ کی یاد کا مزاج آئے گا. جب دل ٹوٹتا ہے پھر اللہ کی محبت آتی ہے, جب دل کا ڈھکنا کھلتا ہے پھر اللہ کی محبت ٹپ ٹپ گرنی شروع ہوتی ہے. بندے, ایک عورت کا مرگی کا دورہ پڑا ایک عورت کو. اب میری بہنوں تم نئے بہاننا شروع کر دینا, آج کے بندے اعلان کرانے میں دیر نہیں کرتے. اور مرگی کا دورہ پڑا عورت کو, وہ اٹھے نہ. سادہ دور تھا, بندے سمجھے انتقال ہو گیا.
جنازہ تیار ہوا، رات کا اندھیرا تھا، مظفر گڑھ میں لوڈ شیڈنگ تھی، دوڑ دوڑ جنازہ لوگ اس طرح بھاگ بھاگ کے لے کے جاتے ہیں، پتہ نہیں فرشتہ ہمیں نہ پکڑ لے، چھڑ کیا ہو۔ اندھیرا تھا، چلتے رہے، کلمہ شہادت کلمہ شہادت، تو جنازے کی چرپائی نہ جا کے کھمبے میں لگی، وہ ذہن پہ زور پڑا، بی بی اٹھ کے بیٹھ گئی۔ جو کلمہ شہادت کندھے پر جنازہ لے کے جا رہا تھا وہ ہنستے ہنستے رونے لگ گیا، میں نہیں تھا، یہ سارے اللہ کی کرنی۔ چند دن کے بعد گھر والی کا قدرتی اللہ کی طرف سے انتقال ہو گیا۔ ساری دنیا رات کے اندھیرے میں کہہ رہی تھی کلمہ شہادت کلمہ شہادت، اس کا گھر والا چرپائی کو پکڑ کے کہہ رہا تھا کھمبا بچا کے کھمبا بچا کے کھمبا بچا کے۔ تو یہ میری بہنیں بیٹھی ہیں، میں نے اپنا آپ بچانا بھی ہے بس۔ کبھی قاری حنیف سے کہا او کو نہ سڈاویں آج تو بعد بٹیر تے سانو عبد الشکور پہلے کوئی نہیں ملے، کہہ رہے تھے بٹیر کھلائیں گے، یہاں تو بیر ہمیں کوئی نہیں ملے، بٹیر تو بڑی دور کے بعد۔ تونسے کے علاقے میں گیا، انہوں نے کہا حضرت ایسی صحبت بنی، یوں بنی یوں بنی یوں بنی۔ جب کھانے کے لیے بیٹھے تو میرے کان میں کہنے لگا تو گزارا چا کرو، صحبت ختم تھی۔ آنکھوں کے پار پار پانی اس لیے لگا رہا تھا، میں نے کہا آنکھیں کھول کے بیٹھوں، شاید کسی کے دل میں 10-20 روپے دینے کا خیال آ جائے۔ یقینی بات آپ بیتی آن دی ریکارڈ ہے، میں تقریر کر رہا تھا اور لوگ پیسے دے رہے تھے، ایک بندے نے سر سے ایک سائیں آ کے بیٹھ گیا، 2 واقعات، ایک کبیر والے میں میرے ساتھ اس طرح ہوا، ایک ٹوکر زمین پر سائیں آ کے بیٹھ گیا، پیسے اتنے سارے تھے، اور مجھے سائیں سے لگا، اس نے سر سے ٹوپی اتاری، سارے پیسے ٹوپی میں ڈالنے شروع کر دیے۔ میں نے کہا ہمدرد ہے، اکٹھے کر کے دے گا۔ جب میں نے آنکھیں بند کر کے دعا کی، نہ پھر مجھے سائیں نظر آیا نہ مجھے ٹوپی نظر آیا۔ اللہ کی قسم۔ ایک جگہ بیان ہوا، جیسے بچے استاد کو ہار پہناتے ہیں، استاد پاس کھڑے تھے، ایک بچے نے مجھے ہار پہنایا، اس کے ساتھ دوسرے نے پہنا دیا، استاد یوں دیکھے، تیسرے نے پہنا دیا، چوتھے نے پہنانے استاد کو تھے، پہنا مجھے دی، اس کو 10-10 والے ہار تھے، تو میرے خیال سے 6-7 ہار بن گئے۔ اب میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو استاد سب بڑے سیانے تھے، انہوں نے سارے ہار اتار کے نا بغل میں دبا دیے، پھل بلی تو مجھے بھی مچ گئی، دعا وہاں سے ادھر کو شروع ہوگی، میں سے ادھر کے میں نے کہا مقدر میں ہوں گے مل جائیں گے، یقین جانو میں شاید اس پہ بھی قسم اٹھاؤں، بدگمانی دعا کے بعد نہ آج تک مجھے ہار ملے نہ مجھے استاد ملا، پتہ ہی نہیں کہاں چلا گیا۔ تم ایسا نہ کرنا، تمہاری مہربانی، اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ تو مجھے پیر جی نے کہا کہ آپ 4 بجے تک چلو، چلنے 4 بجے تک بھائی، اور اونچا بولو ذرا، اور اونچا بولو سبحان۔ دیکھو اتنا بڑا پروگرام، لاکھوں روپیہ خرچ کیا قاری صاحب نے، کوئی مقصد تو ہے نا یار اس کا۔ اچھا اب درود شریف پڑھنے سارے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ سیدنا مولانا۔ ایک اور مجھے بات یہ آگے درود شریف بعد میں پڑھاؤں گا۔ حضرت نے فرمایا 4 بجے تک چلیں، میں کہا چلیں گے، جزاک اللہ۔ حضرت نے فرمایا 4 بجے تک چلیں گے، بندہ 4 مہینے اللہ برکت عطا فرماوے۔ حضرت پیر جی انشاءاللہ کبھی فارغ ہوئے چلتے ہیں اللہ کے راستے میں، آپ بھی مزہ لے چلو گے انشاءاللہ اللہ کے راستے میں ساتھ ساتھ۔ بلکہ پیر صاحب سے میں کہوں عمرے کا گروپ بنائیے آپ، اللہ کا نام لے کے بڑوں کے ساتھ عمرہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ حضرت کی طرف سے اگر عمرہ گروپ کا اعلان ہوگا تیاری کرو گے انشاءاللہ تعالی۔ بندہ آ کے ہے نا، میں نے 4 مہینے کی بات کی، مہاجر بیٹھے نہیں، مہاجر بیٹھے ہاں کتنے کے بیٹھے تھے، رات کھڑا کریو، او ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارے ماشاءاللہ۔ 4 مہینے لگا کے آیا نا گھر والا، گھر کے اندر 2 پوت تھے، ایک چھوری تھی گھر کے اندر، آ رہی سمجھ نہیں؟ زور سے بولو، آ رہی سمجھ؟
बीवी ने कहा सारा दिन तेरी खिदमत कर करके मैं थकी हुई, मैंने तो हाथ ना लगाइए थे। उन्होंने कहा ठीक है ते पड़ जा। 4 बजे उठा, तहज्जुद पढ़ी, फजर की अजान का वक़्त हो गया। कहने लगा रसीद उठ नमाज पढ़। उन्होंने कहा बत्ता पढ़ ले, मैं कल नहीं पढ़ूंगा। बशीर तय नमाज पढ़ ले, कि आज तय पढ़ ले, मैं कल को पढ़ूंगा। बेटी का नाम था बीबो। बीबो चलते ही खड़ी हो जा। वह कहने लगी अब्बा कल ते पढ़ूंगी इंशाअल्लाह ताला, तय पढ़ ले। उन्होंने कहा अपनी भी पढ़नी, रसीद की भी पढ़नी, बशीर की भी पढ़नी, बीबो की भी पढ़नी, किस तरह पढ़ूँ? मुसल्ले पर खड़ा होकर कहने लगा 2 रसीद के 2 बशीर के, उठना बैठना बीबो का, मेरा अल्लाह अकबर कहता है। क्या कर रहा? मलिक अहमद गंजेड़ा, बब्बर गंजेड़ा, अहमद बब्बर। बच्चे बाहर खड़े हैं, रो रहे हैं, वो अपने बच्चों को संभालें। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए दे। हंसा भी करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में आके एक बाज़ार कायम किया, एक पार्क बनवाया अल्लाह के नबी। शाम को अल्लाह के नबी तशरीफ़ ले जाया करते। असर के बाद के बच्चों का घुमाना, इनकी फ्रेश करना, इनके जहन को फ्रेश करना परे से चला आ रहा है। तफरी मकाम सारा दिन जबेलों के अंदर फंसे रहते हो, थोड़ा सा वक्त। और मैं सुसर से या साथ साहबा को बैठी हो अर्ज़ करूँगा, जब तुम्हारा बच्चा शाम को थकार के आए और बहू सारा दिन काम काज करके थक जाए, थोड़ा सा इन्हें हंसने का मौका ज़रूर दिया करो, थोड़ा सा। यहाँ तो कुदरती बात है, अगर छोड़ा बढ़ जाएगा बच्ची के कमरे में हैं तो बहन आवेगी जार बंदानी लेने वास्ते, भाई आवेगा तेने मोटरसाइकिल की चाबी तो नहीं देखी, अम्मा कहेगी तेने मैंने सरोता तो नहीं देखा, यानी उनका बैठना मुश्किल कर देंगे। अब्बा भी है ना, अब्बा सोरा, वो भी जान जान के खांसता रहेगा, और कहाँ बढ़ गया, निकलता क्यों नहीं बाहर, आ जाए बाहर, बैठा रहेगा लुगाई के। फिर सारे जाएंगे सुबह चौक कुरैशी, खाला पर्दे में जावेगी और अब्बा जी अजरत जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अजी जद से हमारी बहू आई ना हमारे घर में, हमारा बच्चा तो हमारे लवे आता ही नहीं, परे परे फिरे, पता नहीं क्या गोल के पिलावे हमारी बहू से। वही उसने गोल के पिलाया जो तूने अपनी को पिलाया था, जो 10 बच्चे जिसने दिए थे वही पिलाया। और जब शादी हो जाए पीर जी दुआ देंगे, जिस विरासत पर, जिस ज़मीन पर, पैसे पर यूं 5 मुंह वाले नाग बन के बैठे हो, बच्चे बुढ़े हो गए, बीवी को खांसी हो रही, दवाई लावेगी, लाऊंगी, अब्बे ते पैसे ले ले, पर चोट नहीं कह रहा, ससुराल जाऊं, अब्बे ते पैसे ले ले, बच्चों की स्कूल की फीस, अब अब्बा ना हुआ है तो आदम बो हो गया घर के अंदर बैठा, चाहे 2 रोटियां खाओ, कभी अपने कमरे में बढ़, तुझे क्या जरूरत बो के कमरे पढ़ने की। इनको खेलने दे, मौके दे। अब वो हर मारे घर में तो ऐसा नहीं होगा, तो अल्लाह ना करे, हमारे दौर में कोई नहीं था, है फुब्बी बीबी बताइए, कहती तेने मेरा चेहरा देखा, मैं तो इनके बाप के आगे कदे बोलूँ नहीं थी। वो दौर जो था, मेरी बहन 1947 का था, ये 2023 का है। वहां तो जनाजा भी रात के अंधेरे में उठता था, यहाँ तो माशाअल्लाह जब तक पूरी तैयार होकर सतरंगे जोड़े पहनकर पूरे मुजफ्फरगढ़ का चक्कर न लगाए, तुझे तो आइसक्रीम कहीं नहीं मिलती मेरे यहाँ। इतने गैरत वाले लोग हैं, गैरत को पीछे बिठा रखा है, पूरे मुजफ्फरगढ़ का चक्कर, हम बहुत गैरत वाले लोग हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब का ये बयान बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको बयान पसंद आया हो